اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے معاف کرنا۔ مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوسروں کو اس طرح سے معاف کرو کہ جس طرح سے تم چاہتے ہو تمہارا پروردگار تمہیں معاف کرے۔ عزیزان محترم، معاف کرنا ایک بہت ہی عظیم بات ہے، لیکن ایک بہت ہی مشکل عمل، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کبھی دل دکھانے والی باتیں آ جاتی ہیں، کبھی برا بیہیو آ جاتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف پہنچانا، یہاں تک کہ اس میں خون خرابہ بھی آ جاتا ہے۔ اس میں انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے ساتھ جو برا ہوا وہ اس کا بدلہ لے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، جو شخص اس معاملے میں اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے تو پروردگار عالم کے ہاں اس کا بڑا اجر اور مرتبہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے تو روز قیامت وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ عزیزان محترم، کوئی اگر آپ سے معافی مانگنے آئے تو کبھی بھی اسے معاف کرنے میں دیر نہ کریں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک برا جملہ یا برا ورڈ کہے تو تم اس کے بدلے میں 10 برے جملے مت کہو، بلکہ اگر کوئی 10 برے جملے بھی کہے تب بھی تم کہو کہ میں کوئی برا جواب نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم، انسان کی پاور کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیا انسان کی پاور بدلہ لینے سے پتہ چلتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انسان کی پاور ایسے پتہ چلتی ہے کہ اس کے پاس ایک اختیار ہو کہ وہ ریپلے کرے، وہ جواب دے، وہ اپنا بدلہ لے لے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، انسان بدلہ کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ معاف کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ غصہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے، یا وضو کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایکشن ہو باڈی پر، وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کا ہوتا ہے۔ عزیزان، اگر انسان ان چیزوں پر عمل کر لے تو اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کا جو باڈی کا ایکشن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس حوالے سے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، ہم نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا اور سنا، اور ان سب میں جو بہترین مثال ہمیں ملی وہ کس کی ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور رسول خدا کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہمیں ملی وہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے۔ ان کو بھی معاف کرنا کہ جن کو معاف کرنا ناممکن تھا۔ عزیزان محترم، طائف والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ فرشتے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حکم کریں، میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ لیکن رسول خدا نے کیا کہا؟ ہمارے پیارے نبی نے رحمت للعالمین نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جب ایک بوڑھی عورت روز رسول خدا پر کچرا پھینکتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ عزیزان محترم، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جب رسول خدا اس بوڑھی عورت کے گھر اس کی عیادت کے لیے گئے
تو اس بات کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عورت اس نے دین اسلام قبول کر لیا، اس بوڑھی عورت نے۔ عزیزان محترم، معاف کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت ہی بڑا ہے۔